عائشہ ملک سپریم کورٹ کے جج کے عہدے کا حلف اٹھاکر پاکستان کی تاریخ میں عدالت عظمیٰ کی پہلی خاتون جج بن گئیں۔ تقریب حلف برداری سپریم کورٹ میں منعقدہ، جس میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد نے جسٹس عائشہ ملک سے بطور سپریم کورٹ جج حلف لیا۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو میں چیف جسٹس گلزار احمد نے کہا کہ جسٹس عائشہ ملک اپنی قابلیت کی بنیاد پر جج بنی ہیں، ہم کسی چیز کا کریڈٹ نہیں لیں گے۔ اس موقع پر صحافی نے چیف جسٹس سے سوال کیا کہ جسٹس عائشہ ملک کے نام پر بطور جج غور کیا گیا یا بحیثیت خاتون، جس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ خاتون۔ اس موقع پر اٹارنی جنرل خالد جاوید خان نے کہا کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم دن ہے کہ ملک کی تاریخ میں پہلی خاتون جج سپریم کورٹ میں تعینات ہوئی ہیں، جو سب کے لیے خوشی کی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج پہلی مرتبہ سپریم کورٹ میں آبادی کا حقیقی معنوں میں عکس نظر آئے گا۔ یہ بہت پرمسرت موقع ہے۔ تقریب حلف برداری میں سپریم کورٹ کے ججز، اٹارنی جنرل فار پاکستان، سینئر وکلاء، لاء افسران، لاء آفیسرز اور لاء اینڈ جسٹس کمیشن آف پاکستان کے افسران نے شرکت کی۔ خیال رہے کہ 6 جنوری کو جوڈیشل کمیشن نے کثرت رائے سے لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس عائشہ ملک کو سپریم کورٹ میں بطور جسٹس مقرر کرنے کی منظوری دی تھی۔ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کے حوالے سے وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جوڈیشل کمیشن نے تاریخی فیصلہ کیا ہے اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک خاتون کی سپریم کورٹ کے جج کے طور پر تقرری ہوئی۔ قبل ازاں 22 جنوری کو صدر مملکت کی منظوری کے بعد وفاقی وزارت قانون اور انصاف نے جسٹس عائشہ ملک کو سپریم کورٹ میں تعینات کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا۔ جسٹس عائشہ ملک کی تعیناتی کئی ماہ سے جاری بحث کے بعد ہوئی، جہاں کئی ماہرین کا خیال تھا کہ یہ سینیورٹی کے اصول کی بنیاد کی خلاف ورزی ہے، کیونکہ وہ لاہور ہائی کورٹ میں چوتھے نمبر پر سینئر جج تھیں۔ ان کی تعیناتی کے حق میں دلائل دینے والوں کا موقف تھا کہ آئین پاکستان کے تحت سپریم کورٹ میں جج تعیناتی کے لیے سینیورٹی کا اصول نہیں ہے اور ملک کی تاریخ میں صوبائی ہائی کورٹس سے ججوں کو سینیورٹی کو مد نظر رکھے بغیر تعینات کیا جا چکا ہے۔ قبل ازیں ستمبر 2021 میں منعقدہ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں جسٹس عائشہ ملک کے نام کی منظوری نہیں دی گئی تھی۔ جسٹس عائشہ ملک کا تعارف جسٹس عائشہ ملک 1966 میں لاہور میں پیدا ہوئیں اور ابتدائی تعلیم پیرس اور نیو یارک سے حاصل کیں اور پھر کراچی گرامر اسکول سے سینئر کیمبرج مکمل کیا۔ انہوں نے لاہور میں پاکستان کالج آف لاء سے قانون کی تعلیم حاصل کی اور پھر LLB کرنے کے لیے ہارورڈ لاء اسکول کیمبرج، میساچیوسٹس، امریکہ گئیں، جہاں انہیں 1998-1999 میں لندن ایج گیمن کی فیلو نامزد کیا گیا۔ جسٹس عائشہ ملک لاہور ہائی کورٹ میں جج تعینات ہونے تک رضوی، عیسیٰ آفریدی اور اینگل لاء فرم کے ساتھ پہلے سینئر ایسوسی ایٹ اور پھر فرم کے لاہور دفتر میں انچارج کے طور پر کام کرتی رہیں۔ وہ 2012 میں لاہور ہائی کورٹ کے جج تعینات ہوئی تھیں اور اس وقت وہ چوتھی سینئر جج کے طور پر کام کر رہی ہیں۔ انہیں بینکنگ، NGOs، مائکرو فائنانس اور اسکلز ٹریننگز پروگرام کی ماہر وکیل تصور کیا جاتا ہے۔ انہوں نے تحقیقی کام کیا اور پنجاب یونیورسٹی میں بینکنگ لاء پڑھایا اور کالج آف اکاؤنٹنگ اور مینجمنٹ سائنسز کراچی میں مرکنٹائل لاء پڑھاتی رہی ہیں۔ اداکارہ زارا نور عباس کے شوہر اداکار اسد صدیقی نے واضح کیا ہے کہ ان کی اہلیہ کا حمل ضائع نہیں ہوا تھا، بلکہ ان کے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی تھی، مگر بدقسمتی سے وہ فوراً دنیا سے رخصت ہوا۔ اسد صدیقی نے حال ہی میں فوچیا میگزین کو انٹرویو دیا، جس میں انہوں نے اپنے کیریئر سمیت ذاتی زندگی پر بھی کھل کر باتیں کی اور بتایا
کہ کیسے ان کی شادی زارا نور عباس سے ہوئی تھی۔ اسد صدیقی نے ایک سوال کے جواب میں بتایا کہ شادی سے قبل ہی وہ زارا نور کو پسند کرنے لگے تھے اور پھر وہ اپنے قریبی دوستوں کے ہمراہ اپنا رشتہ لے کر گئے تھے۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ زارا نور عباس کا ہاتھ مانگنے ان کے ساتھ اداکار یاسر حسین، گلوکار عاصم اظہر اور اداکارہ سجل علی گئے تھے۔ اسد صدیقی نے بتایا کہ زارا نور عباس کی خالہ بشرا انصاری نے بھی ان کا ساتھ دیا اور انہوں نے اس وقت امریکہ سے اپنی بھانجی کے شوہر کو فون کر کے ان کا رشتہ اسد صدیقی کے ساتھ کرنے کی سفارش کی۔ اداکار کا کہنا تھا کہ بشرا انصاری کی جانب سے سفارش کیے جانے کے بعد ہی زارا نور عباس کے والدین رشتے کے لیے رضامند ہوئے تھے۔ انہوں نے اہلیہ کی تعریفیں کرتے ہوئے کہا کہ وہ ان کے پیار کے جذبے اور دوسروں کا خیال رکھنے سے ان کے مداح ہوئے اور ان سے شادی کا ارادہ کیا۔ ایک سوال کے جواب میں اسد صدیقی نے واضح کیا کہ پہلے بچے کی متوقع پیدائش کے وقت زارا نور عباس کا حمل ضائع نہیں ہوا تھا، بلکہ بعض پیچیدگیوں کی وجہ سے 6 ماہ کے بچے کی پیدائش ہوئی تھی۔ اداکارہ نے بتایا کہ ان کے ہاں پہلے بیٹے اورنگزیب کی پیدائش ہوئی تھی، مگر وہ جلد ہی انتقال کر گئے تھے اور انہوں نے زارا کے ساتھ مل کر بچے کی تدفین کی تھی۔ انہوں نے اہلیہ کی بہادری کی تعریفیں کرتے ہوئے کہا کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ بچے کی پیدائش کے وقت خاتون نہ صرف جسمانی خد و خال کی تبدیلیوں کا سامنا کرتی ہے بلکہ وہ جذباتی طور پر بھی تبدیل ہو کر مشکلات برداشت کرتی ہے۔ اسد صدیقی کا کہنا تھا کہ خدا نے ایسے ہی خاتون کا مرد سے اعلیٰ درجہ نہیں بنایا، وہ نئی زندگی کو جنم دینے والی ہوتی ہے، اس لیے ان کی اہمیت اور درجہ زیادہ ہے۔ اسد صدیقی اور زارا نور عباس نے دسمبر 2017 میں شادی کی تھی۔ جوڑے کے ہاں پہلے بچے کی متوقع پیدائش کی خبریں ستمبر 2021 میں آئی تھیں۔ بعد ازاں سوشل میڈیا پر ایسی خبریں بھی گردش کرتی رہیں کہ بعض پیچیدگیوں کی وجہ سے زارا نور عباس کا حمل ضائع ہو گیا، مگر اب اسد صدیقی نے واضح کیا ہے کہ ان کے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی تھی مگر وہ جلد انتقال کر گئے تھے۔ اسد صدیقی سے زارا نور عباس کی دوسری شادی ہے۔ انہوں نے پہلی شادی 2014 میں کم عمری میں بیرون ملک رہائش پذیر شخص سے کی تھی، مگر 2017 کے آغاز میں ہی ان کی طلاق ہو گئی تھی۔ پہلی شادی کی ناکامی پر زارا نور عباس ماضی میں کھل کر بات کر چکی ہیں اور بتا چکی ہیں کہ شوہر کی جانب سے اداکاری کی اجازت نہ دیے جانے کی وجہ سے ہی ان کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے اور ان کی طلاق ہوئی۔ زارا نور عباس ماضی میں بتا چکی ہیں کہ ان کی طلاق پر لوگوں نے باتیں کی کہ اداکارائیں اور اداکاروں کی بیٹیاں طلاق ہی لیتی ہیں۔